کبھی کہتا ہے مجھے دیسی مرغ چاہیے، کبھی اسے یخنی چاہیے، کبھی اسے جو ہے وہ فش چاہیے. تو کیا ہم نے یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا سارا کچھ. اس کو ورزش کے لیے مشینیں دی جا رہی ہیں، اس کو گھر سے کھانا دیا جا رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روزانہ اس کو جو ہے وہ مینو پیش کیا جاتا ہے، اور جو سلیکشن ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو جناب کھانے تیار کر کے دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹرز پہلے جناب اس کو چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جناب ہر طرح سے، یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 اسٹار ہوٹل جیسی ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں. ہمارے منہ سے کسی نے سنا ہے کہ ہم نے کوئی اعتراض کیا ہو یا اس کے اوپر واویلا کیا ہو؟ بلکہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ قانون کے مطابق جو سہولت اسے مزید ملنی چاہیے وہ بھی دی جائے. بلکہ میرے کریڈیبل سورسز ہیں کہ میں جو کہا کرتا تھا کہ ہم اس کو جیل میں، یہ ہمیں جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے، لیکن جب یہ جیل میں جائے گا تو ہم اسے ہر سہولت دیں گے، لیکن ایک چیز نہیں دیں گے. میرے کریڈیبل سورسز ہیں، وہ ایک چیز بھی مل رہی ہے ان کو، تو ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہے. تو یہ سیاسی رویہ جو ہے وہ کوئی نہ رکھے، نہ پیپلز پارٹی رکھے، نہ کوئی اور جماعت رکھے، نہ پی ایم ایل این رکھے. باقی ٹھیک ہے، بالکل مخالفت کریں. مخالفت میں جو ہے وہ ہمارا مخالف ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں جو بھی سخت چست کہنا چاہتے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ بالکل ثوابدید ہے، وہ کہیں. کیا جی؟ یار اب معاملہ یہ ہے کہ میں تو کئی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کو تو سب کچھ ہی وہاں پہ مہیا ہو رہا ہے. جی چلیں باری باری کریں. جی چودھری نثار علی خان صاحب کے حلقے سے بالکل پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں جو میری ریکمنڈیشن ہے جماعت کو، ہم ہر حلقے سے امیدوار دیں گے، اور پنجاب میں ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے. رہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب کی، وہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے بہت بہترین ساتھی ہیں، بڑے جو ہے وہ حق سچ کی بات کرنے والے اور بڑے بے باک بات کرنے والے ہمارے دوست ہیں. وہ دیکھیں ان کی ایک سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سلیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ان کی مشاورت، ان کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں حاصل رہے گی، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. میاں نواز شریف صاحب سے ان کا کوئی تعلق یہ کوئی 2-4 مہینوں یا 2-4 سال کی بات نہیں ہے. پچھلے 30-35 سال سے وہ ان کے جیل کے ساتھی ہیں، اور 99 میں وہ ان کے ساتھ جیل میں رہے ہیں. تو یہ بڑے مضبوط رشتے ہیں، تو اس لیے وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک موقف ہے، ان کی ایک سوچ ہے. ایک سیاسی کارکن کو اپنی سوچ رکھنے کا حق حاصل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کب تک ایک پپیٹ کا رول لے کر کے رہیں گی؟ کل تک آپ پڑھ سکتی تھیں، پاکستان تحریک انصاف مزے میں تھی، آج تحریک انصاف پڑھ سکتی ہیں، آپ مزے میں ہیں. اقتدار تو آپ کو مل جائے گا، لیکن پاکستان میں شاید وہ حالات نہیں ہو پائیں گے جس سے غریب کو روٹی مل پائے گی. سیاستدان کب سمجھیں گے، کب سلجھیں گے؟ جب تک آپ جیسے دوست جو ہیں وہ اس انداز میں سوچتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، تو میرے بھائی آپ اس بات کو ویریفائی کرنے کے بعد میری بات تسلیم کریں کہ واقعی ہیروئن 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ میری گاڑی سے نہیں برآمد ہوئی تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ اب جب آپ میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ آپ یہی کچھ کرتے ہیں تو کچھ خدا کا خوف کریں،
9 مئی کو آپ مجھے بتائیں کہ کسی ادارے کے اوپر وہ دفاعی ہو یا اپنا جو ہے وہ ادروائز ہو، آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، دفاعی تنصیبات کو آگ لگائیں، جا کے ان کے گھروں کو آگ لگائیں، آرمی ہاؤسز کو آگ لگائیں، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں، تو اس کے بعد اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا اس بندے نے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے اس نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ اس نے آرمی کے ریٹائرڈ اور آرمی کے حاضر سروس لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ایک ایسی سازش جس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ اگر آرمی میں تقسیم کا عنصر آ جاتا تو پھر کیا بنتا ہے اس ملک کا؟ کیا اس نے یہ کوشش نہیں کی؟ کیا اس نے جو ہے وہ یہ بات برملا نہیں کی کہ فلاں کو ایکسٹینشن دو، فلاں کو یہ کرو اور فلاں کو وہ کرو؟ کیا وہ ایک حساس ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو اس نے جو ہے وہ پولیٹیسائز نہیں کیا؟ اس نے جن دنوں میں یہ ہونا تھا تعیناتی، ان دنوں میں وہ راول پنڈی میں انسانوں کا سمندر جو لے کے جانا چاہتا تھا، وہ کس کے لیے لے کے جانا چاہتا تھا؟ اگر وہ ہمارے لیے لے کے جانا چاہتا تو پھر اسلام آباد لے کے آتا۔ اسلام آباد اس نے کہا بھی تھا کئی دفعہ کہ جی میں آ رہا ہوں اور آپ کو جو ہے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد کیا یہ باتیں جو ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ یہ طے کیا گیا کہ میں گرفتاری نہیں دوں گا؟ گرفتاری کے لیے پولیس گئی، اس کے اوپر پٹرول بم پھینکے گئے، ان کو وہاں پہ مسلح لوگوں کو بٹھایا گیا۔ مسلح لوگوں میں ایسے لوگ تھے جن کے اوپر پہلے جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات رہے، وہاں پہ پولیس کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا، کس کو نہیں گرفتار کیا؟ ہمیں نہیں گرفتار کیا گیا، میاں نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ کون سی بات ہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے؟ اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا، اس کے بعد بھی اگر آپ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا 2018 میں، اس کو اور اس کو اگر آپ ایک جیسا ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ تو جب تک آپ اس قسم کا جو ہے وہ ناانصافی کرتے رہیں گے تو اس وقت تک پھر یہ بات بھی ہوتی رہے گی۔